خاص طور سے معاشرے کی ناانصافیوں کی وجہ سے۔ تو جس وقت آپ رکی کرتی ہیں تو آپ نے رکی کے ساتھ مراقبہ کرنا ہے۔ مثلا آپ مراقبہ اس طرح کر سکتی ہیں کہ پہلے 3-4 گہرے سانس لیں، ناک سے لمبی اور گہری سانس اندر، منہ سے آہستہ آہستہ باہر، ناک سے لمبی اور گہری سانس اندر، منہ سے آہستہ آہستہ باہر۔ خانہ کعبہ کے اندر سے سنہری روشنی نکل رہی ہے، میرے سر میں سے گزرتی ہوئی، جسم میں سے گزرتی ہوئی، پیروں میں سے گزرتی ہوئی زمین میں جا رہی ہے۔ خانہ کعبہ میں سے سنہری روشنی نکل رہی ہے، میرے سر میں سے گزرتی ہوئی، جسم میں سے گزرتی ہوئی، پیروں میں سے گزرتی ہوئی زمین میں جا رہی ہے۔ خانہ کعبہ میں سے سنہری روشنی نکل رہی ہے، میرے سر میں سے گزرتی ہوئی، جسم میں سے گزرتی ہوئی، پیروں میں سے گزرتی ہوئی زمین میں جا رہی ہے۔ خانہ کعبہ اور سنہری روشنی کا اپنے جسم میں سے گزرنے کا تصور جاری رکھیں اور ساتھ ساتھ یہ جملہ پڑھیں، اللہ کے نور سے مجھے مکمل شفا مل رہی ہے، اللہ کے نور سے مجھے مکمل شفا مل رہی ہے، اللہ کے نور سے مجھے مکمل شفا مل رہی ہے۔ میں کامیاب، خوش اور مطمئن ہوں، میں کامیاب، خوش اور مطمئن ہوں۔ تو یہ میں نے آپ کو دماغی ریکی کرنے کا طریقہ بتایا۔ ADHD کے لیے 5 منٹ دماغی ریکی ہے اسکول سے پہلے، 5 منٹ دماغی ریکی ہے ہوم ورک سے پہلے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ اگر بچہ چھوٹا ہے اور آپ دماغی ریکی کر رہی ہیں تو صبح بچے کو اسکول کے لیے سونے سے اٹھانے سے پہلے جو بچہ سو رہا ہے آپ سوتے ہوئے بھی دماغی ریکی کر سکتی ہیں، اور پھر آپ پیچھے بچے کے سرہانے کی طرف سے آپ کھڑی ہوں گی اور پیچھے سے آپ کے ہاتھ آئیں گے۔ بہرحال آپ نے کسی بھی طرح اس سر کے اوپر ادھر یا ادھر یا ادھر یا ادھر کسی طرح بھی آپ کے ہاتھ آ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اور ڈپریشن کے لیے میں نے کہا ہے 10 یا 15 منٹ دماغ کی ریکی کریں تو اکثر ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ اور میں نے بھی کئی دفعہ جب میں بہت اداس محسوس کر رہی تھی تو میں نے زندگی میں کئی مرتبہ ڈپریشن کے لیے کیا ہے اور مجھے بہت فائدہ ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی یا بعد میں اگر کسی دوست سے 15-20 منٹ دکھ سکھ کر لیں تو اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو میں یہ آپ کو ڈائیگرام دکھانا چاہ رہی ہوں جو میری یہ کتاب شریکیات کتاب کے اندر ڈائیگرام ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ ہے، یہ ایک سیسو ہے، یہ ایک جھولا ہے، اور اس جھولے پہ ایک سائڈ پہ ایک بچہ ہے، یہ خود اعتمادی والا بچہ ہے، یہ بچہ خود اعتمادی کی علامت ہے، اور یہ بچہ بیماریوں مسائل کی علامت ہے۔ جب خود اعتمادی والا بچہ اوپر جاتا ہے تو بیماریوں مسائل والا بچہ نیچے آتا ہے۔ تو ہم جب بچوں کی تعریف کرتے ہیں تو ان کی خود اعتمادی اوپر جاتی ہے اور تمام بیماریاں اور تمام مسائل نیچے آتے ہیں، جس میں ADHD بھی شامل ہے، بائیپولر ڈس آرڈر یعنی موڈ کی اونچ نیچ کی بیماری بھی شامل ہے، ڈپریشن کی بیماری بھی شامل ہے، اور بھی مسئلے جو بھی ہیں گھر میں مسئلے، مثلا بچے کا بستر بنانا یا ہوم ورک کرنا، پڑھائی میں دلچسپی لینا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو خود اعتمادی بڑھانے کا تیز ترین اور بہترین طریقہ ہے وضاحت کے ساتھ تعریف اور اسپیشل تعریف، اور ان چیزوں سے خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ADHD کے بچوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ باقی جو ہوتے ہیں نارمل بچے، میں سمجھتی ہوں جو میرے پاس بچے آ رہے ہیں وہ 60% ADHD کے بچے آ رہے ہیں اور 40% نارمل بچے آ رہے ہیں۔ ویسے معاشرے میں غالباً 90% بچے نارمل ہیں اور 10% لڑکوں کو ADHD ہے، اور اس سے کافی کم لڑکیوں کو ADHD ہے، لیکن ظاہر ہے ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس پرابلم والے بچے زیادہ آتے ہیں۔ تو جہاں تک پیرنٹنگ پرابلمس کا تعلق ہے، بیہیویئر پرابلمس کا تعلق ہے، جب والدین اور بچوں کے درمیان کشمکش ہوتی ہے تو یہ بڑی عام بات ہے، اور میں اپنی شروع کی قسطوں میں ان کو بڑا تفصیل سے بیان کر چکی ہوں۔ میں نے اپنے بچے سید اسد حسین کی اگزامپل آپ کو دی تھی کہ وہ گھر والوں کی بات نہیں سن رہا تھا، اپنی دوسری ماں کی بات نہیں سن رہا تھا، اپنے گھر والوں کی بات نہیں سن رہا تھا۔ تو پھر میں نے اس کی بہن کو سمجھایا کہ تم اس کی اچھی باتوں کی تعریف کرو اور اس سے پوچھو کہ اسد تم کون سا سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہو، اور کون سا سبجیکٹ مشکل ہے، کون سا سبجیکٹ آسان ہے، کیا تمہیں میری ہیلپ کی ضرورت ہے، اور تم اسد کو ڈانٹو مت۔ وہ بھی کبھی کبھی اسد کو ڈانٹتی تھی، تو میں نے کہا نہیں، تم نے اسے ڈانٹنا نہیں ہے،
اور تم نے اس کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، اور ڈانٹ کے بجائے تعریف اور مشورے کا طریقہ استعمال کرنا ہے، اور تعریف کا مطلب وضاحت کے ساتھ تعریف، مشورے کا مطلب مشورہ دینا کم اور مانگنا زیادہ، بتائیں کم اور پوچھیں زیادہ، یہ آپ یاد رکھیں۔ ڈانٹ کی بجائے تعریف اور مشورہ، تعریف کا مطلب وضاحت کے ساتھ تعریف اور اسپیشل تعریف، مشورہ کا مطلب مشورہ دینا کم اور مانگنا زیادہ، بتائیں کم اور پوچھیں زیادہ۔ تو سیدہ زینب نے یہ طریقے صرف 2-3 ہفتے استعمال کیے تو اسد نے ماشاءاللہ پڑھائی شروع کر دی، اور او لیول کے امتحان میں اسٹریٹ ایز لیے، اور اس کے بعد اے لیول میں بھی زیادہ تر ایز لیے، اور ماشاءاللہ اب وہ میرے کو اسکول میں ٹیکسس میں پڑھ رہا ہے، یو ایس اے میں پڑھ رہا ہے، اور وہاں بھی 95% مارکس اس کے آ رہے ہیں۔ بلکہ میں نے اسے کہا ہے کہ تم اتنا نہ پڑھا کرو، کیونکہ پڑھ کے اس کے ماتھے پہ بال پڑ گئے ہیں۔ اور میں آپ کو بھی کہوں گی کہ بچوں کو اتنا نہ پڑھائیں کہ ان کے ماتھے پہ بال پڑ جائیں یا ان کے سر کے بال سفید ہو جائیں۔ ان کو پلیز ان کو اپنا بچپن بھی انجوائے کرنے دیں، بچوں کو اپنا بچپن انجوائے کرنا چاہیے، بچوں کو کھیلنا بھی چاہیے، اور بچوں کو کوئی تفریح بھی ہونی چاہیے۔ تو جب میرے پاس مائیں آتی ہیں میں ان کو یہ ساری باتیں سمجھاتی ہوں، پھر ان کے سامنے رول پلے کرتی ہوں۔ رول پلے کا مطلب میں ان کے بچے یا نوجوان کے ساتھ ڈانٹ کی بجائے تعریف اور مشورہ کر کے دکھاتی ہوں، اور پھر ماں کو اپنی جگہ بٹھاتی ہوں، کہتی ہوں کہ اب آپ یہ کریں، رول پلے کریں، یعنی ڈرامے کی صورت میں جو آپ کا مسئلہ ہے، جو آپ کا پرابلم ہے، وہ ڈانٹ کی بجائے تعریف اور مشورے کے طریقے سے میرے سامنے کر کے دکھائیں، اور خود میں اس کا مظاہرہ اسی وقت کر کے ہٹی ہوتی ہوں۔ پھر جب ماں مظاہرہ کر کے دیتی ہے تو میں اس کی خوبیوں کی تعریف کرتی ہوں، اور جو اس کے مظاہرے میں، اس کے ڈیمونسٹریشن میں، اس کے ڈرامے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو خامیاں ہوتی ہیں، ان کی تصحیح کرتی ہوں، اس کو بتاتی ہوں کہ اس کو اس طرح کریں، اس طرح کریں، تو وہ صحیح ہو جاتا ہے، اور ماشاءاللہ جادو کی طرح بہت تیزی سے ماں اور نوجوان کے درمیان یا والدین اور نوجوان کے درمیان تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ بچوں نوجوانوں کے مسائل حل کرنا بہت آسان کام ہے، بلکہ الحمدللہ یہ بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ ہاں، لیکن کچھ مسائل ہوتے ہیں جس میں زیادہ محنت درکار ہوتی ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ 100% حل ہو جائیں۔ وہ مسائل جس میں زیادہ محنت درکار ہوتی ہے، یا وہ مسائل جو 100% حل نہیں ہوتے، وہ مسائل ہیں مینٹل ریٹارڈیشن یعنی ذہنی پسماندگی، اور بارڈر لائن انٹیلیجنس یعنی ذہانت تھوڑی سی کم ہونا، بائیپولر ڈس آرڈر یعنی موڈ کی اونچ نیچ کی بیماری، ایپیلیپسی یعنی مرگی جیسے جھٹکوں کی بیماری، اور کرونک اگریشن کا مطلب کچھ بچوں کا غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ان کو بھی اکثر تھوڑی سی دوا دینے کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں میں اکثر رسپیراڈون دیتی ہوں۔ یہ بھی میں آپ کو 2-3 باتیں بتانا چاہ رہی ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ کے بچوں نوجوانوں کو جو کچھ بھی وہ پڑھتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر اس کی دہرائی کرنی چاہیے، ریویژن ودن 24 آورز ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے یادداشت میں 10 گنا اضافہ ہوتا ہے۔ اور میرے جو 7 گولڈ 9 سلور میڈلز ہیں سارے فرسٹ پوزیشن کے، ان کا مین ریزن ہے ریویژن ودن 24 آورز۔ اس کے علاوہ ماضی کی بڑی کامیابی کو تفصیل سے یاد کریں، کون سے لوگ کب آپ کو مبارکباد دے رہے تھے، اور تصور کیجئے کہ آنے والی کامیابی آ چکی ہے۔ مثلا میں ابھی تصور کر رہی تھی کہ انشاءاللہ ہماری یہ ویڈیوز انگلینڈ، یورپ، یو ایس اے، کینیڈا میں چلیں گے، اور ان کو لاکھوں لوگ دیکھیں گے، ان کو ہزاروں لوگ نہیں دیکھیں گے، ان کو لاکھوں لوگ دیکھیں گے، بلکہ میں تصور کر رہی تھی کہ ان کو لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، اور انہوں نے ان کو پسند کر لیا ہے، کیونکہ آپ نے تصور کرنا ہے کہ آنے والی کامیابی آ چکی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے تصور کرنا ہے کہ آنے والی کامیابی آ چکی ہے۔ اور میں تصور کر رہی تھی کہ جب وہ ہفتے بعد آپ کی ڈاک کا پروگرام ہوتا ہے اکثر ٹی وی پروگرامز پہ، تو وہاں سینکڑوں ای میلز آ رہی ہیں اور فون آ رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر غزالہ موسیٰ کاظمی کے پروگرام کو دوبارہ چلائیں، کیونکہ ہم نے اس کو ریکارڈ کرنا ہے، ہم نے اس کو دوبارہ دیکھنا ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ میری صلاحیتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس تصور کے ساتھ میری خوشی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس تصور کے ساتھ میرے لیے اسی کام کو زیادہ بہتر طور پہ کرنا آسان ہو رہا ہے۔ اور میں آخری جملہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری ایک دوست ہے، اس کا نام ہے نسرین اختر، جو کینیڈا میں سائیکالوجسٹ ہے، پہلے سروسز ہاسپٹل یہاں لاہور میں ہوتی تھی، اور اب کینیڈا میں سائیکالوجسٹ ہے، اور وہ ایک جملہ بولتی ہے، اور وہ جملہ یہ ہے: The power of imagination is more than the power of reality. The power of imagination is more than the power of reality. تصور کی طاقت جو ہے وہ حقیقت کی طاقت سے زیادہ ہے۔
آج آپ کا بچہ فرض کریں فیل بھی ہو رہا ہے، فرض کریں بالکل پڑھائی نہیں کر رہا ہے، فرض کریں وہ الکوہول یا ڈرگز استعمال کر رہا ہے، فرض کریں وہ کرمنل بن چکا ہے، لیکن آپ تصور کرنا شروع کر دیں کہ وہ ایک کامیاب اچھا انسان بن چکا ہے، اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے اور وہ جمعے کی نماز میں بھی جاتا ہے، وہ آپ کی عزت بھی کرتا ہے اور وہ پڑھائی بھی کرتا ہے اور وہ یونیورسٹی ایجوکیشن بھی اس نے حاصل کر لی ہے اور وہ اچھے گریڈز بھی اس نے حاصل کر لی ہیں، اور روزانہ 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 دن میں 2-3 دفعہ یہ تصور کریں اور پھر ان ویڈیوز کو بار بار دیکھیں اور پھر کسی ہیلپنگ پروفیشنل سے ہیلپ لیں. باہر کے ملکوں میں تو ہیلپنگ پروفیشنلز بہت آسانی سے پائے جاتی ہیں اور خاص طور سے UK اور کینیڈا میں تو نیشنل ہیلتھ سروس آپ کی ہیلپ کے لیے موجود ہے. اور پھر انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کا یہ خواب انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا. شکریہ، والسلام علیکم.